کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار جاتے تھے تو ہر قدم پر امت کو ایک سنت سکھاتے تھے، اور عورتوں کے بازار جانے کے بارے میں بھی اسلام نے بہت حکمت بھری باتیں بتائی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، ایسی ہی زبردست کنٹینٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ امید ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیے ہوں گے۔ تو چلیے اب جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار یا مارکیٹ جاتے تھے تو آپ کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے رحمت اور سیکھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی بہت ہی سادگی، ایمانداری اور حیا کے ساتھ جاتے تھے۔ بازار میں جا کر سلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سلام کرتے، مسکراتے اور نرمی سے بات کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، تم آپس میں سلام کو عام کرو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ ہو یا کوئی بھی جگہ، مسلمان کو اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دھوکہ اور جھوٹ سے بچنا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج بیچنے والے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے ہاتھ اندر ڈالا تو نیچے گیلا پن تھا۔ آپ نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ویاپار میں، بزنس میں، تجارت میں ایمانداری، آنیسٹی بہت ضروری ہے۔ بازار کی دعا پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی سکھائی ہے بازار جانے کے لیے۔ حدیث میں بازار میں داخل ہونے کی دعا بھی آئی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جسے پڑھنے پر بہت ثواب ملتا ہے۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے۔ آواز نیچی رکھنا اور حیا کے ساتھ چلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں شور شرابہ، لڑائی اور گھمنڈ پسند نہیں کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ قرآن کی ترجمہ ہے۔ غریبوں اور کمزوروں کا خیال رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں غریبوں کی مدد کرتے، ان کا حال پوچھتے اور انصاف کا حکم دیتے تھے۔ عورتوں کے بازار جانے کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے؟ اسلام نے عورتوں کو ضرورت کے لیے بازار جانے کی اجازت دی ہے، لیکن حیا اور پردے کے ساتھ۔ دو کنڈیشن ہے، حیا اور پردے کے ساتھ۔ ضرورت کے لیے جانا جائز ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری صحابیات بھی ضرورت کے کاموں کے لیے بازار جاتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں تمہاری ضرورتوں کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ پردے اور حیا کا حکم، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی سندرتا کو ظاہر نہ کریں، یہ قرآن میں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ قرآن کی یہ ترجمہ ہے۔ بے وجہ گھومنا پسند نہیں کیا گیا۔ اسلام عورتوں اور مردوں دونوں کو فتنے والی جگہوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردہ ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ مطلب یہ کہ عورت کو اپنی عزت اور حیا کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خوشبو لگا کر، بہت ساری عورتیں جو ہے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، اس کے لیے کیا فرمایا؟ غیر محرموں میں جانا، حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت تیز خوشبو لگا کر غیر محرموں کے بیچ سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ
یہ حدیث میں ہے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ مارکیٹ میں ایمانداری رکھیں، آنیسٹی رکھیں، جھوٹ اور دھوکہ نہ دیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں پردہ اور حیا کا خیال رکھیں، فضول گھومنے اور دکھاوے سے بچیں، بازار میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، کسٹمر نہیں ہے، ہاتھ ہاتھ میں تسبیح لے کر کے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔